یا علی مدد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر، والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر، والصلاة والسلام علی معدن فیوضات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات۔ قبل لیلۃ القدر وعلی جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر، ثم الصلاة علی آلہ الذین هم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر، بل ہم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر، وعلی شیعتہم الذین هم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر، لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بابا دی بلند صلوات۔ صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت، عاشقان رسول و آل رسول و عاشقان رسول، گفتگو آیت کے اعتبار سے لفظ اس پر کل جاری و ساری رہی، آج اسی تسلسل کے پیش نظر پھر میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 50 کی تلاوت کا شرف
حاصل کر رہا۔ اللہ اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا الْبَحْرَ، میرے حبیب آپ اس وقت کو یاد فرمائیں جب ہم نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کے لیے دریا میں سے گزرنے کی خاطر راستے بنا دیے۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعونیوں کے چنگل سے چھڑا کر اپنے ساتھ لے کے چلے تو جیسے دریا کے کنارے تک پہنچے تو پیچھے سے دیکھا گیا کہ فرعون اور فرعونیوں کا لشکر ان کی طرف برق رفتاری کے ساتھ بڑھ رہا تھا۔ اب آگے دریا ہے جو موج زن ہے اور پیچھے فرعون اور فرعونیوں کا لشکر ہے جو جھپک کے پلک کی دیر میں پہنچنے والا ہے۔ تو اب بنی اسرائیل نے جناب موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ عجیب تم نے ہمیں یہ نجات دلائی ہے، آگے جاتے ہیں تب بھی موت ہے اور اگر یہاں رکتے ہیں تب بھی موت ہے، کیونکہ فرعونیوں کا لشکر پہنچنے والا ہے۔ تو اب اللہ نے اس وقت جو راستے بنائے تھے ان راستوں کو اللہ اپنے حبیب کو سنا نہیں رہا کہ ہم نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کے لیے اتنے راستے بنا دیے، نہ بلکہ اللہ یاد دلا رہا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا الْبَحْرَ، محبوب وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے موسیٰ اور موسیٰ کی امت کے لیے دریا میں ان بریکٹ ہے 12 راستے بنا دیے۔ یہ 12 شاید اس لیے بنائے کہ ان کے ذہنوں میں قیامت تک رہے کہ نجات کا ضامن اللہ ہے لیکن وسیلہ یہ 12 ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جس قدر کتب الہیہ ہے ان سب میں رسول پاک کی آمد کے ظہور کے سلسلہ میں پیشین گوئیاں موجود ہیں۔ یعنی صرف مسلمانوں کے ہاں ہماری کتب تفاسیر اور احادیث میں یہ نہیں ہے، بلکہ صحف آدم سے لے کر آج میں بڑے اطمینان سے پڑھوں گا، بڑے سکون سے پڑھوں گا اور اپنی عادت خطابت سے ہٹ کر پڑھوں گا۔ جہاں 45 منٹ ہو جائیں گے وہاں مضمون کو پھر میں روک دوں گا۔ گزارش یہ ہے کہ اس لفظ اذ سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہمارا نبی تھا۔ یہاں آ کر نبی نہیں بنا، اسی لیے رسول کا اپنا فرمان ہے کہ کنت نبیم وآدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم کے دم میں دم نہ تھا۔ لیکن میں اس وقت نبی تھا، لیکن میں یہاں رک نہیں سکتا۔ اس حدیث کے ساتھ
بیان کرتا چلوں کہ رسول نے اپنا دست موجز نمائی علی کے دائیں شانے پر رکھ کر صحابہ کے مجمع میں ارشاد فرمایا یا علیو کنتا ولیًا وآدم بین الماء والطین، علی تو اس وقت ولی تھا جب آدم ہر دم منتظر دم تھا۔ تو معلوم ہوا جس طرح محمد یہاں آ کر نبی نہیں بنا، اسی طرح علی یہاں آ کر ولی نہیں۔ نعرہ ولایت ہے تو جا کر کے دیکھو وہ کہ نعرہ ولایت۔ تو چونکہ ہمارا نبی تھا، یہی وجہ ہے کہ ہر نبی اپنے دور میں، اپنے زمانے میں اپنی امت سے اپنی نبوت کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی کی نبوت کا اقرار لیتا رہا۔ میرے عزیز بیٹوں، میرے عزیز بزرگوں، میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین، ہاں اہل سنت سے ہے یا اہل شیعہ سے ہے، انشاءاللہ مرحلہ وار اس گفتگو کی تشریح اور تفسیر اپنے اپنے مقام پر ہوتی رہے گی کہ چونکہ اللہ نے انبیاء سے ہمارے نبی کی مدد کا وعدہ لیا تھا، تو اہل سنت کے جس قدر مفسرین نے اس آیت میثاق کی تفسیر کی ہے تو انہوں نے لکھا ہے، کل یا پرسوں میں انشاءاللہ بیان کروں گا، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اللہ نے انبیاء سے وعدہ لیا کہ اپنی اپنی امتوں کو بتا دینا کہ جس طرح ہم پر ایمان لانا تم پر واجب ہے، اسی طرح اس نبی پر جو ہمارا بھی نبی ہے ایمان لانا تم پہ واجب ہے۔ اب میں سلسلے کو شروع کر رہا کہ تمام صحف میں اور تمام کتب سابقہ میں ہمارے نبی کی نبوت کے متعلق پیشین گوئیاں موجود رہیں اور اب بھی موجود ہیں۔ میں حوالہ دے رہا ہوں تورات سفر تثنیہ یعنی دوسرا سفر، باب نمبر 33 میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں۔ اس باب میں یہ درج ہے کہ اور یہ ہے وہ برکت جو موسیٰ جیسے مرد خدا نے اپنی وفات سے پہلے اپنی قوم بنی اسرائیل کو عطا کی۔ اب وہ کون سی برکت ہے؟ اور کہا حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یہوہ، یہ یا واو اور پھر گول یہوہ سینہ سے آیا اور سعیر سے ان پر طلوع کیا اور جبل فاران سے چمکا اور لاکھوں مقدسین کے ساتھ نیچے اترا اور اس کے دائیں ہاتھ سے ان کے لیے آتشی شریعت ظاہر ہوئی۔ اب یہ ہے پیشین گوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اپنی امت کے لیے۔ تو اس کی تشریح اور تفسیر کیا ہے؟ سینہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الواح تورات نازل ہوئی، یعنی تورات کی تختیاں جہاں حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی۔ کوہ طور اسی لیے کہا جاتا ہے طور
طور سینا یہ وہ جگہ ہے، سعیر وہ مقام ہے جہاں سے حضرت عیسیٰ کو تبلیغ کرنے کی اجازت ملی۔ نبی تو تھے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، صاحب کتاب ہوں، اور خدا نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ غلط فہمی میں نہ رہنا، نبی بنتے نہیں بلکہ اللہ نبی بنا کے بھیجتا ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے سعید حضرت عیسیٰ مبعوث بتبلیغ نبوت و رسالت ٹھہرے۔ اب آگے کیا ہے؟ فاران۔ اس فاران سے مراد کیا ہے؟ فاران کا پہاڑ جہاں یحفہ چمکا، وہ مکہ معظمہ کا وہ پہاڑ ہے جہاں سے ہمارے رسول پاک نے اس کے سینے پر کھڑے ہو کر سارے مجمع کو جو جمع تھا پکار کر کہا فَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَتَفْلِحُوا، اللہ کی اولویت کا، وحدانیت کا کلمہ پڑھو، فَتَفْلِحُوا، بس تم سب کے سب فلاح پا جاؤ گے۔ اور اس کے بعد آپ نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، ہر طرف دیکھ کر کہا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اے ہر ذرہ کائنات گواہ رہنا، جس اکبر نے مجھے بھیجا ہے میں اسی اکبر کو اکبر منوا رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری۔ واہ صاحب، سلامتی ہو آپ کی بھی مولانا، جو آپ روح مجلس بن کے بیٹھتے ہیں، اور ان تمام سامعین کی بھی کہ اتنی خشک بات کو آپ نے اس انداز میں لیا ہے۔ لیجئے، میں نے پھر آگے بڑھنا ہے تو میری مجبوری ہے، میں پھر آگے بڑھ رہا ہوں۔ اسی پیشین گوئی مد نظر رکھتے ہوئے میں پھر سورہ البقرہ کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اب میں یہاں 3 تفسیروں کے نام دے رہا ہوں کہ سب تیار ہو رہا ہے۔ میں ہر روز کی تقریر کے ہر حوالے کا صرف یہاں ضامن نہیں بلکہ زندگی بھر ضامن ہے۔ تو یہ 3 تفسیریں میں علماء مفسرین عامہ کی جو ہے ان کا نام لے رہا ہوں۔ نمبر 1 تفسیر روح المعانی، حضرت علامہ آلوسی علیہ الرحمہ، یہ عربی میں ہے۔ نمبر 2 تفسیر در منصور، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی، یہ بھی عربی میں ہے۔ نمبر 3 تفسیر ضیاء القرآن، یہ اردو میں ہے، حضرت پیر کرم شاہ صاحب، آپ بھیرا شریف کی۔ میں ان تینوں تفسیروں سے اس آیت کی تفسیر پڑھ رہا ہوں۔ پہلے میں آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر میں تفسیر عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنے لگا۔ وَقَانُوا، اور وہ تھے یعنی یہودی تھے، من قبل، اس سے پہلے یعنی رسول کے ظہور سے پہلے۔ دیکھیے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ یہ باتیں ذرا
انتہائی طور پر تشریح طلب بھی ہوتی ہے اور کچھ عزیزوں کے نزدیک خوش بھی ہوتی ہے، لیکن کیا کیا جائے، مجھے تو دینی ہے۔ وَقَانُوا، اور وہ تھے، یعنی یہودی تھے، من قبل، اس سے پہلے، یعنی ہمارے رسول کے اس دنیا میں آنے سے پہلے کیا تھے، یستفتحون علی الذین کفروا، کہ جب ان کے یہودیوں کے مقابلہ میں کافر آتے تھے اور کافر ان یہودیوں پر غلبہ پانے لگتے تھے تو وہ یہودی اپنے علماء کے پاس آتے کہ اب ہم کیا کریں، تو یستفتحون علی الذین کفروا، تو وہ یہودی اللہ سے کافروں کے خلاف ان بریکٹ ہے ہمارے نبی کا واسطہ دے کر فتح طلب کرتے تھے۔ یعنی واسطہ دیتے تھے ہمارے رسول پاک کا اور فتح طلب کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ، جب ان کے پاس وہ رسول آ گیا، یعنی جس کا واسطہ دے کر فتح طلب کرتے تھے، فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا، جب ان کے پاس وہ رسول آ گیا تو اب انہوں نے کیا کیا، جاننے کے باوجود کہ یہی وہ آخری نبی ہے جس کی موسیٰ ہمیں وصیت کر کے کہے، عرفوا بہ، جاننے کے باوجود کفر، انہوں نے اس کو نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، جو بھی حق کو جاننے کے باوجود نہ مانے، جو بھی حق کو عرف جانتے تھے یہ حق ہے، یہ نبی پر حق ہے، لیکن ماننے سے انکار کر دیا، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو جو بھی حق کو جاننے اور پہچاننے کے باوجود نہ مانے، اللہ ایسے کافروں پر لعنت بھیجتا ہے۔ میں رک گیا یہاں پر، آپ سے ادھار لے رہا ہوں چند ایک منٹ جو میں خود رک رہا ہوں۔ معلوم ہوا جو بھی حق کو جانتا ہو اور پہچانتا بھی ہو کہ ہاں یہ حق ہے، اور اس کے باوجود حق کو حق ماننے سے انکار کر دے، تو پھر نتیجہ کیا ہے، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ ایسے کافروں پر لعنت بھیجتا ہے۔ ذَلِكَ، سورہ الحج کی آیت ہے، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، خبردار صفحہ ایمان پر یہ نقش کر دو کہ اللہ کی ذات حق ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اللہ کی ذات حق ہے۔ اب اگر کوئی حق کو حق جاننے کے باوجود، پہچاننے کے باوجود اللہ کو اللہ نہ مانے، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو اللہ ایسے کافروں پر لعنت بھیجتا ہے۔ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، جس طرح اللہ حق ہے ویسے رسول حق ہے۔ حق نے صادقین کی وفا کو نبھانا تھا، حق نے صادقین کی وفا کو نبھانا تھا۔ اللہ اکبر کے بغیر مکمل نہیں، حسین نے دونوں کو پردے میں لے جانا تھا۔ اللہ حسین کے مشن پہ مثال بندگی ہے، اللہ حسین بے مثل بے مثال بندگی ہے، جدید بدترین زندگی ہے۔ حسین نے سجدہ کر کے زندگی کو مٹانا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو اللہ حق ہے، جو حق کو حق جاننے کے باوجود نہ مانے، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ أَنَّ
الرسول حق، رسول حق ہے، جو اس حق کو حق جاننے کے باوجود نہ مانے فلعنت اللہ علی الکافرین۔ نزل علیک الکتاب بالحق، میرے حبیب اللہ نے جو تجھ پر کتاب نازل کی ہے وہ حق ہے۔ قرآن کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک لفظ کا ایک ایک حرف حق ہے، تو جو اسے حق نہ مانے فلعنت اللہ علی الکافرین۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، اللہ وہ ہے جس نے رسول کو ہدایت کا مرکزی نقطہ بنا کر اس عالم میں بھیجا ہے، والدین الحق، اور جو دین وہ لے کر آیا ہے یعنی دین اسلام، وہ دین کیا ہے؟ وہ حق ہے۔ معلوم ہوا جو دین اسلام کو نہ مانے، میں تو پڑھ گیا صاحبان شیخ پورا، آپ انتظار میں بیٹھ گئے، میں تو انتظار نہیں کرایا کرتا، آپ بیٹھ گئے ہیں۔ جو دین اسلام کو حق نہ مانے فلعنت اللہ علی الکافرین۔ تو آؤ یزید کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، جو اپنے آپ کو دین اسلام پر ثابت رکھنا گوارا نہیں کر سکتا، وہ خلیفۃ المسلمین کیسے؟ اب میں ایک حدیث پڑھ رہا ہوں، یہ آیات تھی، اب میں حدیث پڑھ رہا ہوں۔ حدیث سے پہلے پھر آیت پڑھتا ہوں، پھر حدیث پڑھوں گا انشاءاللہ۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، مسلمانوں جو تمہیں رسول دے، چونکہ وہ حق ہے، حق حق دیتا ہے، جو تمہیں رسول دے وہ لو، کیونکہ رسول حق ہے اور حق ہمیشہ حق دیتا ہے۔ آپ لکھے، نوٹ کریں، کل سے کاغذ اور قلم اپنے ساتھ لائے، حوالہ جات کا سلسلہ اسی طرح انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ کتاب کا نام ہے تاریخ بغداد، جلد نمبر 14، میرے بڑے بھائیوں کی بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ یہ حدیث میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا۔ دوسری کتاب کا نام ہے مناقب خوارزمی، یہ بھی میرے بھائیوں کی بہت بڑی کتاب ہے، عربی میں۔ میں اپنے اسلامی بھائیوں کی اس کتاب سے لے کر یہ پڑھ رہا ہوں حدیث۔ اللہ کا ہے فیصلہ، جو تمہیں رسول دے وہ لو۔ اب رسول دے رہا ہے علی مع الحق، میں نے کسی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، علی کے ساتھ ہے۔ میں اس کی تشریح نہیں کر رہا، پھر کروں گا آگے سلسلہ حدیث پھر جاتے۔ فرماتے ہیں وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ، کہ یہ دونوں علی اور حق ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے دائیں علی ہوگا، بائیں حق۔ اللہ اکبر۔ اب پھر میں ایک اور حدیث پڑھ رہا ہوں، کتاب کا نام لے کنز الامہات، جلد نمبر 4، عربی میں میرے بڑے بھائیوں کی بہت بڑی کتاب، میں وہاں سے لے کر یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، نام پھر لے رہا ہوں، کنز الامہات، جلد نمبر 4۔ رسول پاک نے
اپنے پیارے پیارے صحابی حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے عمار، میرے باپ میری طرف سے تیرے لیے وصیت ہے۔ مولا کیا وصیت ہے؟ فرمایا یا عمارو ان رأیت علیًا قد سلک وادیًا فسلک الناس وادیًا غیرہ فاسلک مع علیٰ، اگر میرے باپ تو دیکھے کہ اکیلا علی، تنہا علی، صرف علی ایک راستے پر چل رہا ہے اور باقی دنیا کے لوگ علی کو چھوڑ کر الگ راستے پر چل رہے ہیں، تو میری وصیت ہے تیرے لیے فاسلک مع علی، ساری دنیا کو چھوڑ دینا، علی کو کبھی لن يدلك على ردی ولن يخرجك من الهدى، یہ علی ہی تو ہے جو میرے بعد تجھے کسی غلط راستے پر لے کر نہیں چلے گا اور ہدایت کے راستوں سے تمہیں الگ نہیں کرے گا۔ دوستو بھائیو، یہی وجہ ہے کہ جو شیعہ ہے وہ بھی، جو سنی ہے وہ بھی، خارجیوں کے علاوہ شیعہ سنی مل کر علی کو آج تک اپنے اپنے مقام پر مانتے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ رسول کی وصیت ہے کہ حق کا دوسرا نام علی ہے، علی کا دوسرا نام جو میں عرض کر رہا تھا، میں اسی کی طرف پھر رجوع کر رہا کہ یہودی ہمارے رسول کی آمد سے پہلے کافروں کے مقابلہ میں آپ کا راستہ دے کر اللہ سے فتح طلب کرتے تھے اور وہ فتح یاب ہو جاتے تھے۔ یہ تھی آیت۔ اب ان تفسیروں میں کیا جن کا میں نے حوالہ دیا ہے، ان تفسیروں میں جو عربی عبارت ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں کے علماء جب اپنی قوم کو بنیت شکست دیکھتے تو اپنے سروں سے اپنی دستاریں اتار کر، امامیں اتار کر، دونوں ہاتھوں پر رکھ کر آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھ کر کہتے اللہم انا نسألک بحق نبیک الذی وعدتنا ان تبعثہ فی آخر الزمان ان تنصرنا اليوم علی عدونا فینصرون۔ تھے یہودی، کلمہ موسیٰ علیہ السلام کا پڑھتے تھے، لیکن مشکل کے وقت واسطہ کس کا دے رہے ہیں؟ میں 3 تفسیروں کے نام لے چکا ہوں۔ اللہم انا نسألک بحق نبیک الذی، یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں تیرے اس نبی کا واسطہ دے کر جسے تو نے آخری زمانے میں ہمارے پاس بھیجنے کا وعدہ کیا ہے، ان تنصرنا اليوم علی عدونا، آج ہمارے دشمنوں کے خلاف تو اسی کے واسطے سے ہماری مدد فرما۔ فینصرون، ادھر دعا مانگتے، بس اسی وقت ادھر دعا مانگتے، بس اسی وقت وہ مدد کر دیے جاتے، یعنی ان کو فتح حاصل ہو جاتی۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے گلفام کہاں رکتا ہے؟ واسطہ کس کا دے رہے ہیں؟ ہمارے رسول کا۔ کب دے رہے ہیں؟ جب رسول عالم مجردات میں ہے، عالم انوار میں ہے، لیکن ادھر واسطہ دیتے، ادھر دعا قبول ہو جاتی۔ تو صاحبان اسلام اب کہنے دیجئے گلفام کو کہ ہمارا جو نبی اس عالم میں آنے سے پہلے یہودیوں اور اللہ کے درمیان
وسیلہ ہو سکتا ہے، واسطہ ہو سکتا ہے، وہ اپنے وصال کے بعد آج اللہ اور اپنی امت کے درمیان وسیلہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ وسیلہ ہے، ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ، وسیلہ ہے، ہم کہتے ہیں یا نبی اللہ۔ تو ہم سے یہ کہنا کہ آپ یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں یا نبی اللہ کیوں کہتے ہیں، ہم اللہ سمجھ کر نہیں کہتے، بلکہ ہمارا یا رسول اللہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کو اللہ کا رسول مان کر وہی مان رہے ہیں جو انبیاء منواتے رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ۔ مولانا کی ایک کی آواز آپ ہزاروں کی آواز پر آج غالب نظر آ رہی ہے۔ اللہ ہمیشہ جوانی سلامت رکھے، لیکن آپ کی جوانیاں تو ان کے مقابلے میں بھرپور جوان ہیں نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب ان تین تفسیروں کے حوالے کے بعد میں شیعہ تفسیر کا حوالہ دے رہا ہوں۔ تفسیر صافی جلد نمبر 1 عربی میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں کہ جناب موسیٰ نے جب بنی اسرائیل گھبرا کر کہنے لگے کہ آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون اور فرعونی ہے، بیٹا میں انشاءاللہ محرم میں ان مجالس میں کسی سے نہیں کہوں گا کہ آپ کیوں سو رہے ہیں، آپ جاگ کیوں نہیں رہے، آپ کا گھٹنوں میں سر کیوں ہے۔ البتہ قریب والوں کا حق ہے کہ اپنے سونے والے ہمسائے کو ذرا جگا دیا کریں۔ درود پڑھیے گا سراوا۔ تو اس وقت جناب موسیٰ نے ان کی گھبراہٹ کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، تم دریا کو دیکھ کر گھبرا کیوں رہے ہو، بلکہ تم خدا کی توحید، محمد کی نبوت، علی کی ولایت، یہ فوٹو کاپی میرے ہاتھ میں ہے۔ کوئی صاحب اگر شک کرے تو میں تقریر کے بعد 2-4 منٹ رکتا ہوں چائے پینے کے لیے، آپ اپنے موبائل میں اس میرے حوالے کی فوٹو کاپی محفوظ کر سکتے ہیں۔ تفسیر صافی جلد نمبر 1 جناب موسیٰ نے کہا اے بنی اسرائیل گھبرا کیوں رہے ہو، کیا دریا میں کود جاؤ۔ کہا موسیٰ دریا میں کود جائے، ہاں کود جاؤ، کیسے کودے، یہ تو بہت سن ہے، ہمیں ڈبو دے گا۔ کہا نہ، خدا کی توحید، محمد کی نبوت اور ولایت علی و آل نبی و علی۔ تو دل میں یاد کرو اور ان کا ورد کرتے ہوئے دریا سے گزر جاؤ، پھر پتا چلے گا کہ ہر شے ان کے صدقے میں بنی ہے۔ اب اس وقت ضعیف الاعتقاد بھی تو ہوتے ہیں، تو جو ضعیف الاعتقاد تھے وہ ذرا گھبرائے۔ حضرت طالب بن یوحنا آگے بڑھے، آگے بڑھ کر کہا یا نبی اللہ ہے، اللہ ہمارا کہا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا نام لے کر نبی اور علی کا واسطہ لے دریا میں کود جاؤ، اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا ان اللہ امرنی، میرے رب نے مجھے یہ حکم بخشا ہے۔ تو اب طالب بن یوحنا اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر دریا کے کنارے پر پہنچے، پہنچ کر رک گئے، وجدد علی
شروع کیا کیا من توحید اللہ و نبوت محمد و ولایت علی، اللہ کی توحید، ہمارے رسول پاک کی نبوت اور علی ابن ابی طالب کی ولایت کا انہوں نے دل ہی دل میں تذکرہ کیا، والطیبین من آلہما، اور ان دونوں کی پاک و پاکیزہ اولاد کا یعنی باقی 11 اماموں کا دل میں ذکر کیا۔ ذکر کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا اللہم بجاہہم، یا اللہ تجھے ان کی عظمت کا واسطہ، مجھے اس دریا سے گزرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ کہا ثم اکھما فاسہو، اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا، فرکض، اس کو ایل لگائی، جب ایل لگائی تو دریا کا پانی نرم زمین بن گیا۔ گئے بھی اور آئے بھی، بنی اسرائیل دیکھ رہے تھے، آتے ہی گھوڑے سے نیچے اترے اور اتر کر کہا کالا لے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو آواز دے کر کہا، پکار کر کہا یا بنی اسرائیل اطیعوا موسیٰ، اے بنی اسرائیل اب سوچو نا، واہ صحیح واہ، کمال ہے آپ کی خاموشی کی، اے بنی اسرائیل اب سوچو نا، جلدی کرو، اطیعوا موسیٰ، موسیٰ کی اطاعت کرو، کیوں؟ فما ھذا الدعاء الا مفتاح ابواب الجنان، یہ دعا جو محمد نے دی ہے یہ صرف پانی سے گزرنے کی دعا نہیں بلکہ جنت کے دروازوں کو کھولنے کی دعا۔ اور یہ جو دعا ہے یہ جہنم کے دروازوں کو بند رکھنے کا وسیلہ ہے۔ یہ کہا پھر چاروں طرف دیکھا، قوم نے کہا غالب اب چاروں طرف کسے دیکھ رہے ہو؟ کہا میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ بزرگوں آپ کی زندگی گزر گئی ہے مجالس سنتے سنتے، لیکن میں معمولی سا طالب علم حوالے کے ساتھ بات عرض کر رہا ہوں۔ کہا میں اب پوری دنیا کو لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ کہا ہے نہیں سامنے تو پیغام کسے کنہیں دیتے ہو؟ کہا جس کی غیبت پر ایمان ہے اسی کی امت کو پیغام دے رہا ہوں۔ جس غیب نبی کی نبوت پر ایمان ہے میں اسی کی امت کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ لیجئے کیا پیغام دیا؟ پیغام دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ صافی میں بھی ہے لیکن میں اس وقت یہ پیغام پڑھ رہا ہوں تفسیر القرآن جلد نمبر 1 سے۔ پیغام کیا دیتے ہیں؟ آواز دے کر کہتے ہیں چاروں طرف دیکھ کر الا فاذکروا امت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جہاں جہاں ہو آگاہ ہو جاؤ، جہاں جہاں ہو اے محمد رسول پاک کے امتی ہو تم اسے سن لو، آگاہ ہو جاؤ۔ کس بات پر آگاہ ہو جاؤ؟ الا فاذکروا یا امت محمد، کہ اے امت محمد جب بھی میری یہ بات جو میں اب تمہیں سنا رہا ہوں، جب بھی تم پر کوئی
مشکل پڑے تو کیا کرنا؟ محمدن وآلہ انتا نوائبکم وشدائدکم، تم مصیبتوں سے گھبرانا نہیں، مشکلوں سے ڈرنا نہیں، مشکل کشائی کے لیے اللہ نے تمہیں 5 12 14 دیے ہوئے۔ یہ ہے وہ پیشین گوئیاں جو کتب سابقہ میں اور قرآن میں موجود ہیں۔ اب میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں جو آپ سب کو یاد ہے۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات، آدم نے اپنے رب سے چند کلمات کی معرفت کا علم حاصل کیا، انہی کلمات کے وسیلے سے اللہ نے جناب آدم کی معذرت قبول کی۔ دیکھیے میں نے توبہ نہیں کہا، میں نے معذرت کہا ہے کہ اللہ نے جناب بیٹا کو 4 بیٹے، یار سونا نہیں میرا بیٹا، ہاں نہ میرا بیٹا، دیکھو میں بیٹا آپ کو سنا، اگر آپ لے سکتے ہیں تو سامنے بیٹھا کریں، اگر آپ گھبرا جاتے ہیں تو ذرا سائڈ پہ بیٹھ جایا کریں۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ انہی کلمات کے وسیلے سے اللہ نے جناب آدم معذرت کو قبول کیا۔ اب وہ کلمات کون سے ہیں؟ یہ میرے پاس حوالہ ہے، کتاب کا نام ہے تفسیر روح المعانی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 217۔ یہ ہے ایک حوالہ۔ دوسرا حوالہ تفسیر در منصور، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 59 یہ ہے دوسرا حوالہ۔ تیسرا حوالہ اردو میں جعل الحق وزاح الباطل، یہ کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 211۔ میں تینوں کتابوں سے جو میرے علماء اہل سنت بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں۔ ان میں یہ درج ہے، راوی کون ہے؟ معمولی راوی نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے تاریخی شخصیت اس کی راوی، وہ بیان کر رہے ہیں کہ جب جناب آدم سے عبارت میں خطاب ہوتی ہے، میں خطا نہیں کہتا، میں ترک اولا کہتا۔ جب جناب آدم سے ترک اولا ہوا تو انہوں نے اپنا سر آسمان کی طرف بلند کیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، یہ کتاب کی صفحہ کاپی میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ انہوں نے یعنی حضرت آدم نے آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کر کیا کہا؟ آواز دے کر فقالا، آواز دے کر کہا اسألک بحق محمد، یا اللہ میں تجھے محمد کا واسطہ دیتا ہوں۔ جب میں تجھے اس کا واسطہ دے رہا تو پھر تم میری معذرت کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ تو یہاں ہے اللہ نے فرمایا آدم یہ محمد کی معرفت تو نے کہاں سے حاصل کی؟ تو یہاں جناب یہ اسی میں ہے، میں ترجمہ دے رہا ہوں جو ذرا آگے بڑھنا ہے۔ جناب آدم نے کہا کہ میرے اللہ جب تو نے مجھے خلق کیا تھا، رفعت راسی الی عرشک، تو میں نے اپنا سر تیرے عرش کی طرف بلند کیا۔ جب بلند کیا تو وہاں میں نے لا الہ الا اللہ کے بعد فیضن مکتوب لکھا ہوا دیکھا محمد الرسول اللہ، تو مجھے پتا چل گیا کہ اللہ کے نزدیک اگر بلا فضل کسی کو قرب حاصل ہے تو وہ ذات محمد ہے۔ اسی لیے میں تجھے واسطہ دے رہا ہوں ذات محمد کا۔ اب اللہ نے جواب کیا دیا؟ اللہ نے جواباً کہا کہ ہے ہاں آدم یہ وہی محمد ہے
انہو آخر النبیین، یہ آخری نبی ہے، من ذریتک، تیری اولاد میں سے۔ میرا خیال آٹھویں میں تھا جب میں پہلی بار ساتویں، یہ اچھی طرح بابا جی طالب صاحب بتاتے تھے، ساتویں اور آٹھویں میں تھا جب میں پہلی مرتبہ شیخ پورا آیا۔ اس وقت سے لے کر اس وقت تک آپ نے مجھے اپنی حوصلہ افزائی کے سائے میں پروان چڑھایا ہے، لیکن اب اسی عبارت سے ایک میں بڑا دقیق ایک آپ کے سامنے پیش کر رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ جناب آدم نے واسطہ دیا محمد کا، اللہ نے جواب دیا کہ یہ محمد آخری نبی ہے جو تیری اولاد میں سے ہوگا۔ حضور ذرا توجہ کیجئے گا جو توجہ فرما رہے ہیں، اے آدم سن لے، فَلَوْلَاهُمْ، اگر یہ سب نہ ہوتے، دیکھو یہ جب تقریریں ہوتی ہیں تو آخر میں مشکلات، تو آپ نے اگر نہیں دیکھا تو پھر ہم کینے دیکھا؟ فَلَوْلَاهُمْ، ہونا کیا چاہتے تھے بیٹا؟ فَلَوْلَاهُمْ، اگر وہ محمد نہ ہوتا، یعنی اگر وہ محمد نہ ہوتا تو میں تجھے خلق نہ کرتا۔ یہاں ضمیر واحد کی نہیں ہے، یہ عبارت میرے ہاتھ میں ہے، یہاں ضمیر ہے ہوا واحد کے لیے، ہما دو کے لیے، ہم جمع کے لیے، یہاں ضمیر ہے وَلَوْلَاهُمْ، اگر یہ سب کے سب نہ ہوتے، لما خلقتک، تو میں تجھے خلق ہی نہ کرتا۔ تو اب بتا وہ ہم والے کون؟ وہ بیمار ہوگا جو ہاتھ کھڑا نہیں کرے گا۔ سلامت وَلَوْلَاهُمْ، اگر یہ سب کے سب، اگر وہ رائٹر کو پتہ چل جاتا کہ کسی زمانے میں کوئی خام ہم کو پکڑ لے گا تو ہو سکتا ہے وہ ہم غائب بھی کر دیتے، لیکن اب تو مجبوری ہے، اب تو یہاں موجود ہے۔ وَلَوْلَاهُمْ، کتنا احسان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنے والی نسلوں پر کہ وہ صرف رسول کو نہیں منوا رہے، وہ ہم کو یعنی سب کو منوا رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اگر یہ نہ ہوتے تو پھر میں تجھے خلق ہی نہ کرتا۔ تو اب یہ کون ہے؟ اب میں شیعہ حوالہ دے رہا ہوں، دو حوالے دوں گا اور میں روک دوں گا جو مسائل کو اور ٹائم ہو گیا۔ تو یہاں پر ایک حوالہ ہے شیعہ تفسیر کا مجموع البیان، جلد نمبر 1۔ دوسرا حوالہ ہے شیعہ تفسیر کا البرہان، جلد نمبر 1۔ ان دونوں میں یہ درج ہے کہ جناب آدم نے کیا کیا؟ آسمان کی طرف سر اٹھا کر کیا دیکھا؟ اِنَّ آدَمَ رَأَىٰ مَكْتُوبًا عَلَى الْعَرْشِ أَسْمَاءً مُعَظَّمَةً مُكَرَّمَةً فَسَأَلَ عَنْهَا، آدم نے عرش پر کچھ مبارک نام دیکھے، پوچھا یا اللہ محمد تو ہے، یہ کون ہے؟ فقیل لہو، اس سے کہا گیا اے آدم سن لو، محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ یہی وجہ ہے کہ جناب آدم نے واسطہ دیتے وقت ان 5 کا ذکر کیا۔ کیسے ذکر کیا میں یہ نہیں پڑھ رہا کیونکہ میرے پاس اب بالکل وقت نہیں رہا۔ میں ایک اور حوالے پر شیخ پورا میں مضمون کو یہیں روک رہا۔ کتاب کا نام ہے معارج النبوہ، اینڈ تک میرا مجموعہ ہے، وہ آخر تک میں سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ میری زندگی بھر کی تقریریں بھول جائیے گا،
یہ صفحے سے گھروں میں جا کر یہ حوالہ دیتے ہیں تاکہ اثروں کے کام ہوتا رہے. کتاب کا نام ہے معارج النبوہ. حضرت علامہ ملا معین الدین وائل الکاشفی کی لکھی ہوئی، اصل میں ہے فارسی میں، ترجمہ ہے اردو میں. جلد نمبر 2، مکتبہ نبویہ، کانٹپاس روڈ لاہور، وہاں کی چھپی ہوئی. صفحہ نمبر 30 سے لے کر 31 تک یہ عبارت موجود ہے جو میں حرف بہ حرف وہی پڑھ رہا جو وہاں ہے. کہ اگر میں زبانی پڑھوں تو ہو سکتا ہے ایک آدھ لفظ تقدم اور تاخر کا شکار ہو جائے اور کل کو معترض مجھے گرفت میں لے سکے، تو میں حرف بہ حرف وہی عبارت پڑھ رہا ہوں. یہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 30 سے لے کر 31 تک کہ حضرت امام جعفر صادق اللہم صلی اللہ محمد وآلہ رضی اللہ، یہ انہوں بیٹا آرام سے بیٹھے بابا بٹھا دی ہے، آپ دیکھ بھی رہے تھے. تو حضرت صادق علیہ السلام کی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فتلقی آدم من ربہ کلمات، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام جنت کے تخت پر جلوہ فرما تھے اور اپنی ابدی یعنی ہمیشہ زندگی پر نازاں تھے، یعنی فخر کر رہے تھے کہ حضرت آدم کے لیے اللہ نے جبرائیل سے کہا کہ ان دونوں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں جنت میں لے جاؤ. معلوم ہوا جس جنت میں آدم تھے وہ جنت اس کے علاوہ تھی. ان دونوں ہاتھ پکڑ کر انہیں جنت میں لے جاؤ. جناب جبرائیل ان دونوں کو ایک ایسے محل کے سامنے لے آئے جس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی تھی. دروازے پر زرد اخضر کے بنے ہوئے تختے لگے ہوئے تھے. محل کے اندر تخت بچھے تھے جن پر یاقوت سرخ سے لکھا ہوا تھا. ایک نورانی محراب بنی ہوئی تھی اور اس تخت پر ایک حسن و جمال کا پیکر جلوہ فرما تھا جس کے سر پر ایک نورانی تاج ضیاء پاشیاں کر رہا تھا، جس کے جیو سلامت رہو، جس کے کانوں میں موتی کے حلقوں، موتی کے گوشوارے کانوں کے حلقوں میں موجود تھے اور اس کی گردن میں نورانی حمائل آویزہ تھی، لٹکی ہوئی تھی. حضرت آدم اس ملی و سبی حسن کے پیکر کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے اور انگشت بدمتا ہو کر پوچھا جبرائیل یہ کون مستور ہے کہ جس کے حسن نے حوا کے حسن کو ماند کر دیا ہے؟ تو جبرائیل نے فرمایا یہ حضرت فاطمہ الزہرا کی صورت ہے جو سرکار دو عالم کی بیٹی ہوگی. سر پر یہ نورانی تاج آپ کے والد کا سایہ ہے اور یہ نورانی ہاتھ آپ کے شوہر نامدار حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے. اب میں کیا کروں، آپ چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں. معلوم ہوا نبی کی بیٹی کے عقد کا فیصلہ یہاں نہیں ہوتا بلکہ وہاں اور اس کے کانوں کے یہ جو دو گوشوارے ہیں یہ شہزادہ حسن اور حسین ہیں. حضرت آدم نے نظر اٹھا کر دیکھا تو 5
دروازے کھلے نظر آئے. ہر دروازے پر ایک کتاب پڑی ہے جس پر کلمہ نور کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے انا المحمود وہذا محمد. ہائے 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 ہائے, میں محمود ہوں یہ محمد ہے. وَأَنَا الْعَلِيُّ وَهَذَا عَلِيٌّ, میں علی ہوں یہ علی ہے. وَأَنَا الْفَاطِرُ وَهَذِهِ فاطمہ, میں فاطر ہوں اور یہ فاطمہ ہے. وَأَنَا الْحُسْنُ وَهَذَا الْحَسَنُ, میں سراپا حسن ہوں یہ حسن ہے. وَأَنَا قدیم الْإِحسان وَهَذَا الْحُسَيْنُ, اور میں محسن قدیم الْإِحسان ہوں اور یہ حسین ہے. جب جناب آدم نے یہ دیکھا تو اب آدم نے پکار کر کہا کہ میرے اللہ پتہ چل گیا کہ انہی کی برکات سے تو مشکلات کو حل کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب آدم پر جب مشکل وقت آیا 300 سال تک آپ روتے رہے, مدتوں روتے رہے. آخر آپ کو وہ وقت یاد آ گیا, ندائے غیب سے یہ رہنمائی ملی کہ اے آدم گھبراتا کیوں ہے, دینا ان کا واسطہ تیرے حیدری. تو اب جناب آدم نے پکار کر کہا یا محمود بحق محمد, یا علی بحق علی, یا فاتح بحق فاطمہ, یا قدیم الإحسان بحق الحسن, یا محسن بحق الحسین. اللہ اللہ, یہ عبارت میرے ہاتھ میں ہے. دے میرے ہاتھ میں غازی پاک کا علم, میں کعبے کی طرف منہ کر کے قرآن ہاتھ میں لے کر علم تھام کر یہ عبارت پڑھ رہا ہوں. علامہ معین الدین وائس کاشفی لکھتے ہیں کہ اے آدم تو ان کے نام سے اپنی بخش طلب کر رہا ہے, اگر آج ان کا واسطہ دے کر تو اپنی پوری اولاد کی بخشش کرواتا. سے عہد کرتا ہوں, میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیری ساری ان کے صدقے قیامت تک کے لیے معاف کر دیتا ہوں. اب آج اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ یا نبی اللہ کیوں کہتے ہیں, یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں, یا علی مدد کیوں کہتے ہیں, بابا ہم تو بابے کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. یہ مدد نہیں تو اور کیا ہے کہ زہرا کا لال بطول کا بیٹا 5 منٹ اوپر ہو گئے ہیں, مجھے 4-5 منٹ کی اجازت دے دیں. زہرا کا لال بطول کا بیٹا 2 برس کے یا 2.5 برس کے حسین ہے. چلتے چلتے کتاب کا نام لے لو, ترمذی شریف میں یہ روایت ہے. چلتے چلتے حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں آئے. دیکھا کہ حجرے کے اندر جو حجرہ تھا اس کا دروازہ بند ہے. حسین اس دروازے کی طرف چلے, چونکہ رسول فرما رہے تھے کہ ام سلمہ جو بھی آئے اسے اندر نہ آنے دیں. ادھر 2 یا 2.5 برس کا حسین دروازے کی طرف بڑھا. بی بی اٹھی کہ حسین کو سنبھالو, ابھی اٹھی ہی تھی یا اندر سے رسول نے آواز دے کر کہا ام سلمہ میرے حسین کو نہ روکنا. سبحان اللہ سبحان اللہ, مرحبا مرحبا اجرکم اللہ. اسے آنے دو, میں نے اس کے لیے تو منع نہیں کیا تھا. دروازہ کھلا, حسین اندر پہنچے. رسول نے حسین کو سینے کا تعویذ بنایا, پیار کیا, چوما. تھوڑی دیر کے بعد
رونے لگے. اتنا روئے کہ رسول کے رونے کی آواز باہر بی بی ام سلمہ تک پہنچی. آج ہم پر یہ اعتراض کرنا کہ آپ تھانے مار کر حسین کے غم میں کیوں روتے ہیں. حسین کے غم میں تھانے مار کر رونا یہ رسول کی سنت ہے. اتنا زور سے روئے کہ آواز باہر آئی. بی بی کہتی ہے میں گھبرا گئی. بطول آئی, علی آئے, حسن آئے, حجرے کے اندر پہنچے. جب اندر پہنچ گئے تو رسول کیا کر رہے ہیں؟ کبھی حسین کا سر, کبھی پیشانی, کبھی آنکھیں, کبھی لب, کبھی گلا, کبھی سینہ, کبھی ہاتھ کی انگلیاں چوم رہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی ماشاء اللہ, چوم بھی رہے ہیں, رو بھی رہے ہیں. اب یہ فکر دل میں نہیں, ہمارے جب رسول چوم تو چھوٹے سے حسین ننھے ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں نانا جان لماجب کی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کل پہلو حاضر موضع النہر, آپ میرے گلے کا بوسہ بھی لیتے ہیں اور روتے بھی ہیں. نانا ہمیشہ بزرگ بچوں کا منہ چومتے ہیں. رسول پاک فرماتے میرا لال اکمل مواضع سیوف, جہاں جہاں تیرے جسم پر تلواریں لگے گی, تیر لگیں گے, نیزے لگیں گے, میں وہ مقام چوم رہا ہوں. ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں, روایت کا حوالہ میں دے رہا ہوں, اس پہ شک کر کے نہیں رونا. حضرت علامہ آیت اللہ جعفر شستری یہ لکھی ہے, میں وہاں سے لے پڑھ رہا. جب رسول کو علی نے, بطول نے, حسین نے روتے دیکھا تو بطول آگے بڑھی کہ حسین کو اتارا. رسول نے فرمایا بیٹی میرے حسین کو رہنے. حسین سینے پہ, رسول رو رہے, علی دیکھ رہے. کہا یا علی ذرا میرے قریب ہو. میں پھر معافی مانگ رہا ہوں. شان حسین میں بیٹھ کر غم حسین میں رونے والوں, اگر کسی سے یہ فکرہ برداشت نہ ہو سکے سچ کا بطول کے بیٹے کی غربت کا, مجھے معاف کر دینا. میری شرعی ذمہ داری جو تھی میں نے حوالہ دے دیا. علی کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں علی ذرا میرے قریب آؤ. علی قریب آئے, مولا حکم. کہا یا علی میرے حسین کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر میرے سامنے کھڑا کر. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جیتے رہے. علی نے رسول کے حکم پر حسین کو دونوں بازوؤں سے تھام کر سامنے کھڑا کیا. جب کھڑا کیا روتے ہوئے رسول نے پھر سر چھوڑا, پیشانی چھوڑی, آنکھیں چھوڑی, رخسار چھوڑے. سن سکو گے مولا تمہیں سلام دیجیے, بطول تمہیں دعائیں دے رہی ہے. روتے ہوئے رسول نے کہا علی مولا حکم. علی محسوس نہ کرنا, اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں میرے حسین کے رخساروں پر رکھ کر, گالوں پر رکھ کر انہیں ذرا دبا. اب میں کیسے بولوں, انہیں ذرا زور دے. علی نے انگلیاں رکھ کر حسین کے دونوں گالوں پر
زور دیا. آپ جانتے ہیں جب بچے کی گالوں پر آپ زور دیں گے تو اس کا منہ کھل جائے گا. جیسے حسین کے گالوں پر علی نے زور دیا حسین کا منہ کھل گیا. جب حسین کا منہ کھلا تو روتے ہوئے رسول نے اپنی زبان حسین کے منہ کے اندر پھرانی شروع کی. زبان بھی پھراتے گئے. رسول روتے بھی گئے, زبان بھی پھراتے گئے, رسول روتے بھی گئے. اب بھی بطول نے مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے کبھی حسین کے منہ کے اندر زبان نہیں پھرائی, آج پہلی مرتبہ آپ منہ کے اندر زبان بھی پھرا رہے ہیں, رو بھی رہے ہیں. اس کی خاص وجہ ہے علامہ جعفر شفتری لکھتے ہیں کہ رسول نے رو کر کہا میرے بچوں آج نہ پوچھو, کربلا میں ہم سب دیکھیں گے. اب اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ یوم عاشور جب حسین 71 لاشیں اٹھا چکے تو امام حسین کے سامنے چاروں طرف سے تیر انداز تھے جو آپ پر تیر برسا رہے تھے. ان میں ایک تیر انداز تھا بکر بن فائل کے قبیلے کا, جس نے اپنی کمان میں شہر میں بجھا ہوا تیر رکھا ہوا تھا, چلا نہیں رہا تھا. اس کے ساتھیوں نے کہا جب ہم سب حسین پر تیر چلا رہے ہیں تو تو کیوں نہیں چلاتا؟ تو اس نے کہا میں ایک وقت کا انتظار کر رہا ہوں, میں ایسا ظلم کروں گا جسے قیامت تک لوگ بھلا نہیں سکیں گے. تو اب علامہ لکھتے ہیں جب ایک ظالم نے حسین کی کمر میں سینے میں نیزہ مارا اور کمر سے نکلا اور حسین نے نیزہ نکالا, جب خون نکلا تو اتنا خون نکلا کہ حسین کا منہ, بس میں آگے نہیں پڑھتا نہ میں پڑھ سکتا ہوں, کیسے حسین کا منہ کھلا. اس تیر انداز نے اپنا تیر حسین کے منہ کو نشانہ باندھ کر تیر چھوڑا. جیسے تیر آیا حسین کی زبان کو چیرتا ہوا تالو میں جا کے تیر لگا. تیر کا لگنا تھا زمین کربلا میں زلزلہ آیا. روح بطول نے رو رو کے کہا بابا بابا میں نے چکیا پیس پیس کے پالا تھا, کہاں بطول اسی لیے منہ چوما تھا. ماتم حسین, ماتم غریب, ماتم مظلوم.